حبیب صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو 7 مئی کی پریس کانفرنس کا موقف تھا اس میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی اور آگے بھی تبدیلی نہیں آئے گی؟ نہیں آئی، یہ تو ماضی کی بات ہے، اور ماضی ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ یکسوئی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہو چکی۔ یہ جو آئے گی، جب صیغہ مستقبل کا ہو تو اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، اس میں عزم اور ارادے کا دخل ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہمیں سب کو انتظار کرنا چاہیے، بہت جو گا گی گے جن فکروں کے آخر میں آئے ان کو واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک اصولی سی بات ہے جو اہل زبان بھی جانتے ہیں، کوئی بھی زبان جاننے والا اسے پتہ ہے کہ جب مستقبل کا صیغہ ہو تو پھر عزم و ارادے کا اظہار ہے، واقع کا۔ اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں۔ حبیب صاحب، ہم جو 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں، کیا اس سے کشمیر کے مسئلے کو تقویت ملے گی؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کو اس سے بڑی تقویت ملتی ہے، ان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ ظلم و جبر کے سائے میں رہ رہے ہوں اور کہیں بھی دنیا بھر میں کہیں بھی آپ کے حق میں آواز اٹھتی ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کے دل کو نہ صرف تسلی ہوتی ہے بلکہ ان کو اپنی آزادی کی جد و جہد جاری رکھنے کے لیے ایندھن بھی ملتا ہے، انہیں حوصلہ ملتا ہے، انہیں طاقت ملتی ہے کہ ہاں کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو بالکل اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ اس نے حالات بدلنے سے، اس نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے متاثر ہو کر ایسا نہیں کیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہوئے اپنے آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح اپنے اندر ضم کر لے، بلکہ پاکستان نے ایک رسپانسبل ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اسی پوزیشن پہ ہے جس پوزیشن پہ آج سے 75 سال پہلے اقوام متحدہ نے خود وہ پوزیشن بنائی تھی، اور پاکستان آج تک وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں 5 اگست کو کم از کم 5 فروری کو اور 5 اگست کو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا خود کو اتنا مضبوط بنا پائے ہیں کہ دنیا ہماری بات توجہ سے سنے۔ کیا آج اگر دنیا میں اقوام متحدہ میں اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر کیا ایسا ہوگا کہ ہمارا کشمیر پہ پیش کیا گیا مقدمہ جو دلائل کی بنیاد پہ، تاریخ کی بنیاد پہ، منطق کی بنیاد پہ کہیں مضبوط ہے، لیکن سیاست میں جب ہم آتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کا مقدمہ ہمیں پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہمارا مقدمہ کمزور دکھائی دیتا ہے؟ وہ کیوں ہے؟ تو اس کے لیے آج کے دن ہم سب کو، پاکستانیوں کو، مجھے اور آپ کو بطور فرد اور ہمارے وزیر اعظم کو، وزرائے اعلیٰ کو، سیاستدانوں کو، اسمبلی کو اور ہمارے تمام اداروں کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے، بلکہ اگر زیادہ نہ جھک رہا ہو تو اپنی گردن کسی دوسرے سے مڑوا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا خرابیاں کی، ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں کہ آج ہماری آواز کشمیر پہ جو دلائل اور براہین سے ثابت ہے، ہمارا موقف درست ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے بھی اس سے کمزور کیوں ہیں جب ہم 1948 میں تھے؟ وہ کیوں ہے؟ ہمیں اپنی غلطیوں کو تو یہ جواب بھی تو کسی نے دینا ہے نا۔